دوستو، آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے وہ صرف ایک مفروضہ نہیں بلکہ ایسا خطرہ ہے جو جنوبی ایشیا کے دو ایٹمی طاقتوں کے درمیان کسی بھی وقت بھڑک سکتا ہے۔ پاکستان اور بھارت دو ہمسایہ ممالک جن کی تاریخ بظاہرہ 1947 میں تقسیم کے بعد شروع ہوئی، مگر در حقیقت ان کے درمیان تناؤ، خونی واقعات اور دشمنی کی بنیاد اس وقت رکھی گئی جب برصغیر کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ یہ صرف سرحدوں کی تقسیم نہیں تھی بلکہ دلوں کی، قوموں کی اور نظریات کی تقسیم تھی۔ آج ہم جانیں گے اگر پاکستان اور بھارت کے درمیان دوبارہ جنگ چھڑ جائے تو کیا ہوگا، یہ جنگ کتنی ہلاکت خیز ہو سکتی ہے، کیا دونوں ممالک ایٹمی ہتھیار استعمال کریں گے، اور اگر ایسا ہوا تو دنیا کا رسپانس کیا ہوگا۔ لیکن ان سوالات کے جواب جاننے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم ماضی پر ایک نظر ڈالیں، کیونکہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ مستقبل میں کیا ہو سکتا ہے۔ ماضی کی جنگیں، دشمنی کی بنیادیں۔ 1947 کی تقسیم کے فوراً بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان پہلی جنگ کشمیر کے مسائل پر ہوئی۔ یہ جنگ 1947 سے 1948 تک جاری رہی۔ بھارت نے اقوام متحدہ کا دروازہ کٹکھٹایا اور ایک جنگ بندی کے ذریعے عارضی امن قائم ہوا، مگر کشمیر کا مسئلہ حل نہ ہو سکا۔ پھر آئی 1965 کی جنگ، ایک مکمل روایتی جنگ جس میں دونوں ممالک نے اپنی پوری طاقت لگا دی، لاکھوں فوجی، سینکڑوں ٹینک اور ہزاروں ہلاکتیں۔ یہ جنگ ایک بار پھر بغیر کسی حتمی نتیجے کے ختم ہوئی۔ 1971 کی جنگ نے تو نیا ہی باب کھولا، پاکستان دو لخت ہوا اور بنگلہ دیش کے نام سے ایک نئی ریاست وجود میں آئی۔ 1999 میں کارگل کی لڑائی نے ایک بار پھر دنیا کو یاد دلایا کہ یہ دونوں ممالک کتنے خطرناک حد تک قریب آ سکتے ہیں مکمل تباہی کے۔ ان تمام جنگوں کے باوجود کشمیر کا مسئلہ آج بھی جو کا تو ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان لائن آف کنٹرول آج بھی کشیدگی کا مرکز ہے، اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ اب دونوں ممالک ایٹمی طاقت بن چکے ہیں۔ ایٹمی صلاحیت، تباہی کا نیا دور۔ دوستو، 1998 میں پاکستان اور بھارت نے ایٹمی دھماکے کیے اور دنیا کو یہ پیغام دیا کہ اب یہ تنازع صرف ٹینکوں اور بندوقوں تک محدود نہیں رہا۔ بھارت کے پاس تقریباً 160 سے زیادہ ایٹمی وار ہیڈز ہے، جبکہ پاکستان کے پاس 165 کے قریب۔ دونوں ممالک کے پاس میزائل ٹیکنالوجی ہے جو سیکنڈ میں دشمن کے شہروں کو نشانہ بنا سکتی ہے۔ بھارت کا اگنی میزائل اور پاکستان کا شاہین اور غوری میزائل یہ کوئی خیالی ہتھیار نہیں بلکہ حقیقت ہے، جنہیں صرف ایک حکم کی دیر ہے اور پھر دونوں ممالک کے بڑے شہر راکھ میں تبدیل ہو سکتے ہیں۔ ایسی جنگ میں صرف فوجی نہیں بلکہ عام شہری، بچے، عورتیں اور بوڑھے سب متاثر ہوں گے۔ ایک اندازے کے مطابق اگر مکمل ایٹمی جنگ ہوئی تو چند گھنٹوں میں 2 کروڑ سے زیادہ افراد لقمہ اجل بن سکتے ہیں۔ فوجی طاقت کا موازنہ، کون کتنا پانی میں ہے۔ بھارت کی فوجی طاقت تقریباً 14 لاکھ ایکٹیو فوج ہے، 14,000 سے زیادہ ٹینک اور 72 بند گاڑیاں، 2,000 کے قریب جنگی طیارے، 1600 سے زیادہ جنگی ہیلی کاپٹر، 295 بیری جنگی جہاز۔ پاکستان کی فوجی طاقت تقریباً 6 لاکھ ایکٹیو فوجی، 9,000 سے زیادہ ٹینک اور 72 بند گاڑیاں، 1400 کے قریب جنگی طیارے، 900 سے زیادہ ہیلی کاپٹر، 100 سے زیادہ جنگی بیری جہاز۔ دیکھا جائے تو تعداد میں بھارت پاکستان سے کہیں زیادہ ہے، مگر پاکستان کی فوج کو دنیا کی بہترین جنگی تربیت یافتہ افواج میں شمار کیا جاتا ہے۔ خاص طور پر اس کا اسپیشل فورسز یونٹ SSG دنیا کی بہترین کمانڈو میں شامل ہے۔ جنگی حکمت عملی، دفاعی یا جارحانہ۔ پاکستان کی پالیسی فرسٹ یوز آف نیوکلیئر ویپن، یعنی اگر بھارت نے روایتی حملہ کیا تو پاکستان ایٹمی جواب دے سکتا ہے، جبکہ بھارت کی پالیسی نو فرسٹ یوز کہلاتی ہے، یعنی بھارت پہلا ایٹمی حملہ نہیں کرے گا، مگر اگر پاکستان نے حملہ کیا تو بھارت بھاری اور مکمل جواب دینے کی دھمکی دے چکا ہے۔ یعنی دونوں طرف سے ایٹمی خطرہ ہر وقت موجود ہے۔ ایسے خطرہ جو صرف ایک غلطی، ایک غلط فہمی یا ایک حملے سے شروع ہو کر دنیا کو ایٹمی جہنم میں جھونک سکتا ہے۔ ایٹمی جنگ کے ممکنہ نتائج، ایک بھیانک تصور۔ اگر جنگ ایٹمی ہو گئی تو سب سے پہلے نشانہ بنیں گے بڑے شہر۔ ممکنہ ہدف پاکستان میں اسلام آباد، لاہور، کراچی، فیصل آباد، راولپنڈی۔ بھارت میں نئی دلی، ممبئی، بنگلور، کولکتہ، چنئی۔ ان شہروں کی مجموعی آبادی کروڑوں میں ہے۔ ایٹمی حملے کے صرف 10 منٹ بعد لاکھوں افراد جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ ہاسپٹل، اسکول، سڑکیں، عمارتیں تباہ، تابکاری پھیل جائے گی جس سے بچے، جانور، فصلیں سب متاثر ہوں گے۔ پانی زہریلا ہو جائے گا، زمین پر زندگی کئی سالوں تک متاثر ہو سکتی ہے۔ ماہرین کے مطابق اگر صرف 100 ایٹمی وار ہیڈ استعمال کیے گئے تو دنیا بھر کے موسم میں تبدیلی آ جائے گی، جسے نیوکلیئر ونٹر کہتے ہیں، یعنی سورج کی روشنی کم، درجہ حرارت نیچے اور قحط
پھیل جائے گا۔ انسانی المیہ، جنگ کی اصل قیمت کسی بھی جنگ میں اصل نقصان فوج کا نہیں بلکہ عام انسانوں کا ہوتا ہے۔ کروڑوں لوگ بے گھر ہو سکتے ہیں، لاکھوں بچے یتیم ہو سکتے ہیں، ہزاروں خاندان ہمیشہ کے لیے تباہ۔ مہاجرین کی تعداد اتنی ہوگی کہ دنیا کی کوئی حکومت، کوئی NGO ان کو سنبھال نہیں سکے گا۔ بھارت اور پاکستان کی معیشت جو پہلے ہی مسائل سے دوچار ہے، مکمل طور پر تباہ ہو جائے گی۔ عالمی رد عمل، دنیا خاموش نہیں بیٹھے گی۔ ایٹمی جنگ صرف ان دو ممالک کی نہیں ہوگی بلکہ پوری دنیا متاثر ہوگی۔ امریکہ، چین، روس اور یورپ کی بڑی طاقتیں فوراً مداخلت کرے گی۔ اقوام متحدہ ہنگامی اجلاس بلائے گا، بین الاقوامی دباؤ بڑھے گا، مگر تب تک نقصان ہو چکا ہوگا۔ عالمی سطح پر تیل، خوراک اور تجارت کا نظام درم برم ہو جائے گا اور دنیا ایک نیا بحران دیکھے گی، ایسا بحران جو شاید انسانیت کو کئی دہائیاں پیچھے دھکیل دے۔ تو حل کیا ہے؟ امن کا راستہ۔ سوال یہ نہیں کہ جنگ ہو سکتی ہے یا نہیں، اصل سوال یہ ہے کہ ہم ایسا کیوں چاہتے ہیں۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ جنگ سے کبھی مسائل حل نہیں ہوئے، ہر جنگ کے بعد مذاکرات ہی ہوتی ہے۔ تو کیوں نہ مذاکرات پہلے کر لیے جائے، کیوں نہ دشمنی کو معاہدوں میں بدلا جائے، کیوں نہ آنے والی نسلوں کو امن کا تحفہ دیا جائے۔ دوستو، یہ صرف ایک مفروضہ نہیں تھا بلکہ ایک آئینہ تھا جس میں ہم نے وہ خوفناک عکس دیکھا جو جنگ کی شکل میں ہمارا مقدر بن سکتا ہے۔ یاد رکھے، ایک ایٹمی جنگ صرف دو ملکوں کو نہیں پوری دنیا کو متاثر کرے گی۔ لہٰذا اگر آپ امن چاہتے ہیں تو اس پیغام کو آگے پھیلائے، ایک دوسرے کو برداشت کرے، سچ کو سپورٹ کرے اور نفرت کو مسترد کرے، چونکہ جو جنگ ہم سوچتے ہیں اس کی آگ میں صرف دشمن نہیں جلتا، اپنے بھی جلتے ہیں۔ یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرے اینڈ سبسکرائب کرے۔ Thank you.